تو یہ ہمارے طوطوں کبوتروں اور کبوں کے جو ماموں جان ہیں، یہ تو ساری شریعت کو لتاڑ رہے ہیں، پورے قرآن کریم کے احکامات کو لتاڑ رہے ہیں۔ وہ کبھی قرآن کے خلاف بھی اجتہاد ہوا، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مقابل بھی اجتہاد ہوا۔ اجتہاد کی اجازت تب ہے کہ جب دلائل شرعیہ کسی کو میسر نہ ہوں اور حالات کی سنگینی ایسی ہو کہ امت حرج میں پڑھ رہی ہو، تو اس وقت اجتہاد کی اجازت ہے صرف۔ اور اس اجازت کو آپ لوگوں نے جناب والا بنا لیا ہے کہ جناب وہ مجتہد مطلق ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پہلے اپنے مجتہد کے اندر وہ علمی لیاقت تو پوری کرو جو قوائف علمی ہیں ایک عام مجتہد کے لیے۔ یہ تو بہت بڑا اجتہاد ہے نا، اس اجتہاد نے 1.25 لاکھ مسلمانوں کی گردنیں کاٹی ہیں۔ یہ ہے اجتہاد۔ شرم آنی چاہیے مولویوں تمہیں، پتہ نہیں کس دن تم پیدا ہوئے، شرم والے دن پیدا ہوئے کہ نہیں ہوئے۔ عرض یہ کر رہا ہوں کہ جو شریعت کو توڑے، واہ 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 واہ، وہ مجتہد ہے۔ اور شریعت کے محاسن کی تشریح کا نام اجتہاد ہے۔ کیا سمجھتے ہیں اجتہاد کو مذاق ہے؟ یہ وہی بات ہے، من ترا حاجی بگویم تو برا ملا بگو، یہی بات ہے۔ اور اموی دین کا فیصلہ میں نے ایک ہی مقدمہ سامنے پیش کیا، حجر بن عدی کو جس وقت پیش کیا گیا، جرم کیا تھا کہ یہ حکمران وقت وہ مغیرہ بن شعبہ جو شراب پی کر نمازیں پڑھا دیا کرتا تھا، اور وہ ہر موقع یہ خوشامدی تھا، اور اس قدر خوشامدی تھا کہ یہ اپنی کرسی کی بقا کے لیے اس نے یزید جیسے ملعون کی حکومت کا مشورہ دے دیا معاویہ کو، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو جب بھی معاویہ آتا ان کے یعنی وہ انسپیکشن کے لیے یا کسی معاملے کے لیے، تو یہ خطیب کھڑے کر دیا کرتا تھا، مولوی خرید کر کے تم علی پر لعنت کرنا ہے اور علی کو گالی دینا ہے، جس سے معاویہ کا استقبال ہوا کرتا تھا۔ یہ ہے اموی دین، جو رسول کو گالیاں دے، وہ جو رسول اور آل رسول کو گالیاں دے، سب وہ شتم کرے، لعنت کرے، یہ ہمارے ملاؤں کا دین ہے۔